بعد دوستو الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، انٹرنیٹ پر آج کل ویلنٹائن ڈے کی آمد پر بہت سارے میسیجز وائرل ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کس نے شروع کیا تھا؟ ویلنٹائن ڈے کب شروع ہوا تھا اور اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سب پر روشنی ڈالتے ہیں، لیکن پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ ناظرین، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں آج رائج ہیں، اور اگر ہم اس کے پس پردہ جا کر دیکھیں تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس چیز کی شروعات کب ہوئی اور کس پس منظر میں ہوئی تھی۔ چونکہ ایک دنیا کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، دنیا کا ایک چلن ہے کہ ایک طرف اگر بھیڑ زیادہ جاتی ہے تو زیادہ لوگ ادھر ہی کو ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنا ٹرینڈ بنا لیتے ہیں، جبکہ مسلمان کو اور ایمان والے کو یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ ہر وہ کام جو ہم انجام دے رہے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہرحال جائز اور ناجائز کی تو ابھی تفصیل بعد میں ہے، لیکن پہلے شروعات یہاں سے کرتا ہوں کہ اس ویلنٹائن ڈے کا لفظ اور اس کی شروعات ہوئی کہاں سے تھی۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو اس کی ابتدا 1700 سال پہلے ہوئی تھی۔ جی ہاں، آپ کو سننے میں ذرا عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن تاریخ میں اور ہسٹری میں جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ 1700 سال پہلے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اس وقت یہ ایک مشرکانہ عید تھی، کیونکہ اس وقت روم کے اندر عیسائیوں کا بہت بڑا دخل تھا اور رومی حکومت پوری دنیا میں بڑی مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ آپ لوگ اگر تاریخ سے واقف نہیں ہیں تو تاریخ سے واقف ہوا کیجئے اور تاریخ کی کتابوں کے اوراق دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل روم کے نزدیک 14 فروری کا دن چونکہ یونو دیوی کے نزدیک مقدس تھا، یعنی 14 فروری کا دن بہت ہی زیادہ مقدس سمجھا جاتا تھا۔ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے تاریخ میں یونو کا۔ یونو کو عورتوں اور شادی شدہ جو عورتیں تھیں ان کی دیوی کہا جاتا تھا، اس لیے رومیوں نے اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیا۔ پھر تیسری صدی عیسوی کے آخر میں رومی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت میں اس کا بہت زیادہ چلن ہوا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے ایک موقع پر اس زمانے میں پادری کو، یعنی کہ جو عیسائی عالم تھا، اس کو جیل کے حوالے کر دیا۔ جیل میں ایک لڑکی ایسی تھی جو چوکیدار تھی، یعنی اس جیل کی جو چوکیدار تھی وہ ایک لڑکی تھی۔ اس سے اس کی جان پہچان ہو گئی اور اس کی قربت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا وہ عاشق ہو گیا، اور اس لڑکی نے جو تھی وہ دوسرے مذہب کی تھی، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ چونکہ وہ عیسائی عالم تھا، ظاہر ہے کہ اس نے اس کو عیسائیت کی دعوت بھی دی ہوگی، تو اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اس لڑکی نے جو چوکیدار تھی، اور اس کے ساتھ اس کے 46 رشتہ دار بھی عیسائی ہو گئے۔ وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آئی، یعنی اس سے ملنے کے لیے آئی۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اسے پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ اس وقت جو عیسائی عالم تھا، اس کو جب یہ پتا چلا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو، یعنی کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ اپنا آخری لمحہ بھی گزارے۔ چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ ارسال کیا، ایک پیغام بھجوایا، جس کارڈ پر یا جس پیغام میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مخلص ویلنٹائن کی طرف سے، یعنی مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ پھر اسے 14 فروری 270 عیسوی کو پھانسی دے دی گئی تھی اس لڑکی کو۔ اس کے یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کا کارڈ بھیجنے کا رواج چل پڑا تھا۔ یہ وہی دن تھا کہ جب لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو کارڈ بھیجا جانے لگا۔ ایک زمانے کے بعد جو عیسائی
پادری تھے یا عیسائی عالم تھے، انہوں نے سابقہ عبارت کو اس طرح سے بدل دیا، یعنی کہ پادری ویلنٹائن کے نام سے، یعنی عیسائی عالم کی طرف سے ویلنٹائن کے نام سے انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو عیسائی عالم کا ویلنٹائن ڈے تھا اور اس کی معشوقہ کو وہ ہمیشہ اس کے اس کارنامے کو زندہ رکھ سکے، یعنی کہ ایک عیسائی عالم تھا، اس نے اتنی محبت اس سے کی تھی کہ اس کے اس کارنامے کو انجام دیا جا سکے، تو اس لیے بعد کے جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو زندہ رکھا۔ آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے چلے آ رہے ہیں، اور اس موقع پر ویلنٹائن ڈے کا کارڈ ارسال کرتے ہیں، خاص طور سے سرخ گلاب کے پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہے، مختلف قسم کے ہدایا اور تحائف اور یادگاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری اور فسق و فجور کی نشر و اشاعت ایک حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ بن گئی ہے، لیکن افسوس کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے آج محفوظ نہیں رہا، حالانکہ یہ ایک خالص بت پرستانہ اور عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے، اور اس کی آڑ میں فاسد جو عقائد ہیں اور جو بے دینی کی چیزیں ہیں اور جو فحش کاری ہیں اس کا رواج چل پڑا ہے۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان کے لیے اس ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اس کی محفل میں شریک ہونا ہرگز جائز نہیں، یا کسی کو اس کی مبارکباد دینا بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں کے عادات اور اس کے تقالید میں اور اس کی تقلید میں ایک تہوار ہے، لہٰذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت بھی ہے اور اسے منانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث ان کے کفار کی اور ان کے اقوال و افعال اور لباس اور تہواروں اور عبادت اور ان کے علاوہ دیگر ایسے امور میں سے جسے ہماری شریعت نے ہمارے لیے مشروع اور جائز نہیں قرار دیا کرنا ہرگز جائز نہیں۔ نیز اس تہوار کو منانے سے بے حیائی اور فحش کاری اور بدکاری پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اس شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے، اور تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بذات خود بے حیائی پھیلاتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ نیز امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی بیان ہے کہ اجمیوں کی زبان نہ سیکھو، مشرکوں کے تہوار کے دن ان کے گرجا گھروں میں نہ داخل ہو کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ یہ حدیث یہ حضرت عمر ابن خطاب کا فرمان ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زبان سیکھنے، ان کے تہوار کے دن اور ان کے کنیسہ میں محض داخل ہونے سے منع فرمایا، تو پھر ان کے بعض کاموں کو کرنے کا کیا حال ہوگا، یا ان کے تہوار کے بعض کاموں کو انجام دینا محض ان کے تہوار کے دن ان کے پاس جانے سے زیادہ گمبھیر نہیں ہے۔